السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ سورہ محمد کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ محمد اس سورہ کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ یہ سورہ زمان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مدینہ میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا، اور اس وقت نازل ہوا جب کہ جنگ کا حکم تو آ چکا تھا لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ کسی بھی سورہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو یہ سورہ جب نازل ہوا اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، ہجرت فرمایا تھا۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی بھی ایک جماعت اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئی تھی۔ ایسے موقع پر جب کہ عرب میں مکہ مکرمہ میں بالخصوص اور سارے عرب میں بالعموم اہل ایمان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ظلم اور ستم کیا جا رہا تھا، ان پر عرص حیات کو تنگ کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینے میں جمع ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی کفار و مشرکین کی سازشیں یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کسی حال میں بھی آگے بڑھنے نہ دے۔ وہ اس بات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دنیا میں غالب اور نافذ ہو۔ وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر آنے کے بعد ایک اسلامی ریاست کا قیام وجود میں آیا۔ انہوں نے اس کے خلاف بھی سازشیں کی اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کے قیام اور وہاں پر آپ کو مضبوطی نہ ملے۔ ان دنوں میں یہ سورہ نازل ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان بہت زیادہ خطرے میں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا کہ مسلمان خطرے میں نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ خطرے میں ہیں جو حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ یا تو دعوت حق کی پیروی اور اس کی تبلیغ اسے دستبردار ہو جائے، یہ ایک راستہ تھا، خاموش بیٹھ جائیں، یا پھر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، سربلندی کے لیے، اقامت دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا کفر کو رہنا ہے، شیطان کا جھنڈا بلند ہوگا یا الہ کلمت اللہ ہوگا۔ یہ دو راستے مسلمانوں کے سامنے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، مسلمانوں کو راستہ دکھایا، اور اسی راستہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ تو ناظرین محترم، ایک بات جو بہت زیادہ اہمیت کی ہے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء علیہ السلام کو روانہ کیا تو انبیاء علیہ السلام کا جو مشن تھا اس مشن کو کامیابی تک ہمکنار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر انبیاء کی مدد فرمائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو مشن تھا اعلاء کلمت اللہ کا، غلب دین کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اسلامی نظام کے قیام کا جو راستہ ہوتا ہے وہ منزل بہ منزل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام آئیں اور فوری وہاں پہ جہاد ہو اور وہاں پہ دین کو قائم کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا راستہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم کو راستہ نظر آتا ہے. جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی دعوت دی، اس کلمے کی طرف دعوت دی، الہ واحد کی طرف دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، شرک سے، شرک کی خباثتوں سے، اس کی آلودگیوں سے ان کو بچانے کی کوشش کی. آگ کے گڑھے کے قریب کھڑے تھے، پکڑ پکڑ کر کھینچنے لگے. تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے دعوت دین. پھر جو لوگ اسلام قبول کر کے قریب آ جائیں ان کو ایک نظم سے جوڑنا، ان میں ڈسپلن لانا ان کی زندگی میں، یہ کام ہوتا ہے. پھر ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ، یہ مقصود ہوتی ہے. پھر ان کے اندر صبر اور استقامت کی کیفیت پیدا کرنا، ان کو صبر اور استقامت پر ابھارنا، یہ کام ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت، نظم، ڈسپلن، تربیت، افراد سازی، لوگوں کو حوصلہ دینا، لوگوں کو، صحابہ کو جب ان پر آزمائشیں آ رہی تھیں تو ان کو صبر کی تلقین کرنا. وہ مشہور واقعہ کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر جب ظلم ہو رہا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اس کا بدلہ جنت ہے. مکے میں یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں کو روکے تھے. جو بھی ظلم ہوتا استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کو سہ لیتے اور آزمائشوں سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہتے. یہ مرحلہ بھی ختم ہوا. جب زمین تنگ کر دی گئی تو ہجرت کی اجازت ملی. ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع، ایک ایسا ماحول وہاں پہ فراہم کیا کہ وہاں پہ اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے زمین پر، کہ زمین کے ہر حصے پر اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہاں پہ توحید کا بول بالا ہو، حاکمیت الہ کا اعلان ہو، الہ واحد کی بندگی کا اقرار ہو، لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر ایک خدا کی بندگی اور اطاعت میں لایا جائے. یہ کام جب مدینہ آنے کے بعد ہوا تو لوگوں کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی، مشرکین مکہ کو اور اسلام دشمن طاقتوں کو، شیطان کے اہلکاروں کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس مشن کے آخری حصے میں دعوت، تربیت، ٹریننگ، صبر اور استقامت، ہجرت، پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے ضرورت پڑے تو جہاد، اور پھر توسیع، ایکسپینشن، یہ جو مراحل ہے تو بالکل آخری مراحل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور وہ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے کے اندر اس آخری مرحلے کا ذکر کیا گیا کہ ضرورت پڑے تو جہاد کی اجازت دی گئی. اور اس کے بعد کی جو صورت ہے اس کے وہ سورہ فتح مبین ہے اس کے اندر. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ اس جہاد کے نتیجے میں، ایک اسٹرگل کے نتیجے میں آگے چل کر فتح مبین تم کو ملے گی. صرف کسی ایک جنگ میں نہیں، کسی ایک موقع سے نہیں، بلکہ تمہیں فتح مبین دے دی جائے، کھلی فتح، یعنی کہ اسلام پھیلے گا، پھولے گا، زمین کے ہر حصے پر پھیلے گا، اس کی خوشخبری دے دی گئی. تو ناظرین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے پہلے جو حامیم کی 7 صورتیں ہیں، ان 7 صورتوں میں جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے دعوت. اور اسلام ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بزور اپنے حکم کو نافذ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت دی گئی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی مصائب ہے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا گیا. ایک طویل راستہ اور جد و جہد کرنے کے بعد جب اسلامی نظام قائم ہوا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے تو کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کو روکنے کی کوشش کرے ان کی سرکوبی کی جائے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جس مشن کو پورا کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام
جس مقصد کو لے کر آتے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ زمین پر عدل کا قیام ہو، زمین پر انصاف قائم ہو جائے، زمین پہ خون کی حفاظت ہو، زمین میں انسانوں کو امن و امان ملے، غریبوں کی مدد کی جائے، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے، ایک بہترین ماحول اس دنیا کو ملے، انسانیت اسلام کے سائے تلے امن اور سکون کی زندگی گزارے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہے ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تب ہم اس سورے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، اس کا زمان نزول اور پھر اس کا پس منظر اور پھر ان صورتوں کا رب، یہ چیزیں ہم ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آسانی کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس سورے کو سمجھ بھی سکیں گے اور اس سورے سے ہم سبق بھی حاصل کر سکیں گے۔ اجمالی طور پر جو مضامین ہم کو اس سورے میں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک اہل حق کا اور ایک اہل باطل کا، دونوں گروہوں کی کوششوں کا ذکر کیا گیا، دونوں کے انجام کا تذکرہ فرمایا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات ہم کو اس سورے میں ملتی ہے کہ اب چونکہ مدینہ آنے کے بعد جب ریشہ دوانیاں بڑھ گئے، جب اس کے باوجود بھی یہ لوگ حملے کرنے لگے تو جنگ کی اجازت دی گئی تھی، تو ابتدائی جنگی ہدایات ہم کو اس سورے میں ملتے ہیں، ابتدائی ہدایات ہم کو ملتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم کو اس سورے میں ملتی ہے وہ ہے کہ اہل مکہ کو، مشرکین کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو یہ مت سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے، یہ مت سمجھو، بلکہ تمہاری یہ کوششیں، تمہاری یہ چالاکیاں، تمہارا یہ مکر، یہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ یہ بات ہم کو اس سورے میں ملتی ہے۔ اسی طرح سے اس سورے میں منافقین کو تنبیہ کی گئی، چونکہ مدینہ آنے کے بعد منافقین بھی تھے تو منافقین کو تنبیہ کی گئی، اور سب سے آخر میں اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا کہ بودے نہ بنو، کمزور نہ پڑو۔ یہ ہم کو اس سورے کے اندر مضامین ملتے ہیں۔ یہ جو ابتدائی آیات ہے جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر تین چیزیں بطور خاص ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو گروہوں کا تذکرہ، ایک اہل حق کا اور ایک باطل کا، اور دوسرے یہ کہ جنگ کے ابتدائی احکامات، اور تیسرے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا وعدہ۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاہ کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاہ کر دیا۔ آپ مکی زندگی کو آپ دیکھیے، مکی زندگی میں جو مشرکین کی جو کوششیں تھی، جس طرح سے رسول اللہ کی دعوت کو مٹانے کے لیے وہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس کو رائے گاہ کر دیا گیا، کتنے مصائب وہ ڈھاتے رہے، لیکن صحابہ خندہ پیشانی سے ان سب چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں کامیابی کے ساتھ پہنچایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس رات میں بھی آپ کو مارنے کی سازشیں کی گئی، تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آپ کو ایک ایسے موقع پر، جبکہ جس غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے دہانے پر دشمن آ گیا تھا، ابو بکر ڈرنے لگے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کا جو یقین تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کیفیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اپنے اس کام کو پورا کر کے رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ لوگ اپنے منہوں کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا،
چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھتے تھے، اور یہی آپ نے اعلان کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے لیے راہوں کو ہموار کرے گا، ہمیں ایک ایسے زمین تک پہنچائے گا جہاں ہم اللہ کے اقتدار کو قائم کر سکیں گے، جہاں ہم اسلامی نظام کو قائم کر سکیں گے. تو ان کی پوری چالوں کو رائیگاں کر دیا گیا، ان کی سازشوں کو رائیگاں کر دیا گیا. اور یہاں پہ اذلہ اس تذلیل کے معنی میں ہے جو سورہ ہم کو فیل میں ملتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں بنا دیا؟ تو وہاں جو تضلیل ہے، یعنی کہ ایک ایسا موقع ہے جب ابرہہ کا لشکر ہے اور کعبے کو ڈھانے کے آئے ہیں، تو ایک سازش تھی، اس کو ناکام کر دیا. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی، صدو، خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا، اضل اعمالہم، ان کی ساری کوششوں کو ہم نے رائیگاں کر دیا. اور اس کے اندر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے بعض اچھائیاں بھی تھے، جیسے کہ وہ کعبۃ اللہ کی رکھوالی کرتے تھے، وہاں پہ حج کو آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، اور کچھ صلہ رحمی بھی کرتے تھے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے نیک اعمال تھے، جس پر ان کو الزام تھا کہ اس کے نتیجے میں ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا اور کعبۃ اللہ کی رکھوالی ہم کر رہے ہیں، تو یہ بھی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا جواب دیا اور فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم. مشرکین جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی حفاظت اور اس کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کفر پر شاہد ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ایک موقع پر فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلانا، کیا تم نے سمجھا کہ صحابہ کے برابر تمہارا درجہ ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ان کے وہ اعمال جو کچھ اچھے بھی تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کے نتیجے میں رائیگاں کر دیا. اس کے مقابلے میں یہ تھا پہلے گروہ کا تذکرہ. ایک دوسرا گروہ تھا اہل ایمان کا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. تین باتیں ارشاد فرمائی گئی مومنین کے سلسلے میں. ایک یہ کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں. مومنین کا تعارف کرایا گیا کہ وہ مومن وہ نہیں ہو سکتا جو صرف ایمان لائے، بلکہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ عمل صالح بھی کرتا ہے. پہلی بات یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی، وآمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. تو رسول اللہ پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید نازل ہوا تھا. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ مدینہ آنے کے بعد اہل کتاب بھی تھے، اور ان کا یہ الزام تھا کہ ہمارے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں، ہم بھی انبیاء کو مانتے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. کفر عنہم سیئاتہم، نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو درگور کیا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا. لیکن اسلام لانے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام چیزوں کو ڈھا دیتا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہیں ہو جاتی ہیں. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور ان کی اصلاح فرما دیتا ہے، ان کے حال کو درست کر دیا. اللہ نے ان کے حال کو درست کر دیا. پہلے ایمان لانے کے نتیجے میں ظلم سہتے تھے، اب ایمان لانے کے نتیجے میں ظلم نہیں سہیں گے. پہلے ان کے اندر اخلاقی خرابیاں تھے، اب ان کے اندر اخلاقی خرابیاں نہیں ہوں گے. واصلح بالہم، ان کے حال کو درست کر دیا. یہ کیوں کیا؟ دیکھیے آپ کتنا خوبصورت پیراہے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، وجوہات بھی بتا دی. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. یہ اس لیے ہوا کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کے ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے. وجہ بتا دی گئی کہ ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی اور کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی. باطل کیا ہے؟ باطل ہے خواہشات نفس، باطل ہے اپنے جیسے انسانوں کی پیروی کرنا، باطل ہے شیطان کی اطاعت کرنا.
اس کے مقابلے میں حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا، اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا اور اس کے رسولوں کو ماننا اور ان کے رسولوں کی تعلیمات کو قبول کرنا، یہ حق ہے۔ تو ظاہر ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حق اور باطل دو ایک جگہ نہیں ہو سکتے، حق اور باطل میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ جو حق پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ثبات عطا کرے گا، جو باطل پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو رائیگاں کر دے گا۔ اور دونوں کی مثال بھی سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ سے دی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، جس کی بنیادیں زمین میں گڑی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن کلمہ خبیثہ کے بارے میں کہا کلمۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بدرو پودا ہے جو زمین کے اوپر ہی اوپر اگتا ہے، ما لها من قرار، اس کو کوئی قرار زمین پہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مشرکین مکہ کی بہت بڑی تعداد تھی، صحابہ کی مختصر مٹھی بھر جماعت تھی۔ آپ دیکھیے کہ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر صبر اور توکل تھا، استقامت تھا، اللہ پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، دنیا کی بے سی باتی کا یقین تھا، جنت کے حصول کی ایک شوق اور ایک تڑپ تھی ان کے اندر۔ تو یہ جو پائیدار چیزیں ہیں، اس کے نتیجے میں جو انقلاب زندگیوں میں برپا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں جو انقلاب آتے ہیں، کسی دوسرے گروہوں کے پاس ایسا عظیم مقصد، ایسا عظیم نزولین اور اس کے پیچھے اس کی پشت پر اس کو طاقت پہنچانے والی، اس کو قوت پہنچانے والے اعمال، اس کو قوت پہنچانے والا توکل، صبر، استقامت، یہ کیفیتیں کسی اور کے پاس ہم کو نہیں ملتی ہے۔ سامعین محترم، اس کی بات کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے ابتدائی احکامات بیان کیے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضِعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ پس جب ان کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں ماننا، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح سے کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے اندر ابتدائی جنگی احکامات ہیں۔ ہم جب تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ تفصیلات ہم کو ملتی ہے، اور وہ زیادہ تفصیلات، یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں اور اس پر گفتگو کریں۔ حاصل یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی یہ بتایا گیا کہ جو قیدی آتے ہیں ان میں جو ظالم قسم کے، جو نہیں چاہتے کہ زمین پر عدل اور قسط قائم ہو، ایسے لوگوں کو مضبوط باندھو۔ لیکن جن کے اندر انسانیت ہے، جو درد رکھتے ہیں، جن کے چھوٹنے پر زمین کے نظام کے بگڑنے کی کوئی چانسز نہیں ہے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسانوں کو پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی گردنیں کٹے، اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ اس زمین سے ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، بہت بدنام کیا گیا اسلام کو کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہے ان کو اگر پورا ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو 74 78 جو بھی ہوتی ہے، اس میں سے 14 جگہیں ایسی تھی جس میں آپ شرکت کیے۔ یہ پوری جگہوں میں ایک یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کو چھوڑ کر 1500 لوگ نہ قتل ہوئے نہ شہید ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے اور کفار کی طرف سے 1500 سے زائد لوگ نہ قتل ہوئے نہ شہید ہوئے۔ اتنا زیادہ بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے میدانوں میں بھی اگر کوئی کلمہ پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دینے اور ان کو مسلمانوں کی فہرست میں شمار فرمایا ہے۔ تو یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی کہ یہ کام مستقل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو جنگی قوانین ہیں یہ صرف ایک جنگ بدر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک بیٹل کے لیے نہیں ہے، یہ وار کے لیے ہے۔ جب زمین پر حملے ہوں گے، اہل ایمان کو ضرورت پڑے گی، تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں فرمایا ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم بعضا، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، یہ ہے اصل کام۔ یہ ناظرین محترم ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں جسے بتایا تھا کہ ربط آیات اور پھر وہ صورتوں سے جو ربط اس کا کنیکشن ہے، ان ساری چیزوں کا آپ ذہن میں رکھیے۔ دعوت، تربیت،
صبر اور استقامت، اور پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو جہاد، یہ ساری چیزوں کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکا، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اصل کام تو یہ ہے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی نمٹ لیتا، عذابات نازل کر دیتا، زلزلے آ جاتے، قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا، کن فیکن کا مالک ہے، پلٹ کے رکھ دیتا اور سارے زمین پر اللہ کا کلمہ بلند رہتا۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام اہل ایمان کرے۔ اللہ کا منصوبہ ہے کہ یہاں پہ انسانوں کے ہاتھوں سے یہ کام ہو، اہل ایمان اس کام کو لے کر آگے بڑھے تاکہ تمہاری ایک دوسرے کی آزمائش کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، اللہ کی راہ میں صلاحیتیں جھونک دینے والے، اپنے ٹیلنٹس لگا دینے والے، اپنے اوقات لگا دینے والے، یہاں تک کہ اپنے قطرے خون کو بہا دینے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے پورا بدلہ دے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہمارے پاس جو ٹیلنٹس جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم لگا دیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ لگا دیں، اور سب کچھ لگانے کے بعد کہیں کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی صلاحیتیں لگ جاتی ہیں، جب اس کے اوقات لگ جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اس طرح سے فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر، نگاہ ہے آئینے ساز میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ آئینہ شکستہ ہو، یہ لگے، یہ صرف ہو، یہ خرچ ہو، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھتا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دے اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے حال کو درست کر دے گا، ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، ان کے حال کو درست کر دے گا، یعنی یہ کہ جنت تک جانے کا راستہ ہموار کرے گا، اور جو اس جنت کا جو اس سے پہلے ہی ان کو واقف کرا دیا گیا تھا وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موقع پر وہاں تک پہنچا دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جنتوں میں ان کو داخل کر دے گا۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا درس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے بارے میں ہے، جس میں گفتگو کچھ طویل ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے نشست میں اس آیت پر گفتگو کریں گے۔ آج جو آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں ہم کو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ زمین پر ہمیشہ حق اور باطل کی کشمکش برپا رہتی ہے۔ حق کا ساتھ دینے والوں، حق کے علمبردار جو جماعتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے، اور باطل پرستوں کی تمام کوششوں کو، ان کی تمام چالوں کو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے ناکام کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہم کو یہ ملی کہ جنگ کے ابتدائی احکامات بتائے گئے۔ تیسری بات ہم کو یہ ملی کہ اصل کام یہ ہے کہ بندہ الہ کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرے، اپنا سب کچھ اس راہ میں لگا دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی کام اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس راہ میں لٹا دیں تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت جیسی عظیم الشان نعمت اور مغفرت اور اپنی خوشنودی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید بار بار پڑھنے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنے، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔